آسٹریلیا کے بارے میں اپڈیٹس دے رہی ہوں آپ کو. انٹرنیشنل بارڈرز اوپننگ اسپیکولیشنس کیا ہیں اور ریالٹی کیا ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بارڈرز اوپننگ 2024 سے پہلے جو ہے پاسبل نہیں ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے اور فردر مور ابھی کرنٹ سچویشن کیا ہے اس پہ بات کریں گے. موونگ فارورڈ میں آپ کو تھوڑا سا ریفرنس دوں گی اسکاٹ موریسن کی طرف سے کیا رسپانس آ رہا ہے اوپننگ آف انٹرنیشنل بارڈرس اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیوچر پلاننگ کیا ہے. رائٹ. تھرڈ پہ ہم بات کریں گے اسٹیپس ٹیکن بائی انٹرنیشنل یونیورسٹیز اور ایجنسیز ریگارڈنگ اوپننگ آف انٹرنیشنل بارڈرس, ٹیکنگ آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بیک. رائٹ. فورتھ پہ ہم بات کریں گے اس کا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے پراسپیکٹس کیا ہیں, فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں اور آگے فیوچر میں کیا چانسز ہیں بارڈرس اوپننگ کے. صرف فیکٹس اور فگرس پہ دیکھ کے چلیں گے. رائٹ. سب سے پہلے میں اسٹارٹ اپ کروں گی ابھی کرنٹ جو سچویشن ہے. ہم اور این سی سلیسٹر آفیشیل جو ہیں ہم امیگریشن اور ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہیں جس میں ہم ڈیلی اپڈیٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ریگارڈنگ انٹرنیشنل بارڈرس اوپننگ آف آسٹریلیا اور اس میں کرنٹ اپڈیٹس اور نیوز جو بھی ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. اور اس میں اکثر ہمارے دیکھنے میں آتا ہے ہمارے ویوز جیسے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے جھوٹ ہے اور سو آن. اس پہ فردر یہ بھی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں 2024 سے پہلے بارڈر اوپننگ کے چانسز نہیں ہیں. تو آئی ووڈ لائک ٹو کلیئر ہے یہ صرف اسپیکولیشنس ہیں, ریمرس ہے. کوئی بھی ابھی تک آسٹریلیا کی طرف سے کنفرمڈ نیوز نہیں ہے آیا کہ انٹرنیشنل بارڈرس جو ہیں ٹیکنگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بیک وہ 2021 میں اوپن ہو رہے ہیں ایٹ دا اینڈ آف 2021 یا 2024 تک جائیں گے. اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے, ابھی کچھ بھی کنفرمڈ نیوز نہیں ہے. سو رائٹ نا میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جو بھی آپ کو نیوز ہم جو بھی نیوز شیئر کرتے ہیں وہ ہم پراپر سورس کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی پلیز اس سورس کو فالو کیجیے گا, ضرور دیکھیے گا. اور اگر آپ فردر کچھ ہمیں ریکمینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز ہم وارملی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہم اس کو فالو کریں گے اور آگے فردر آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ کلیئر ہو گیا کہ اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک کنفرم نہیں ہے آسٹریلیا کی طرف سے کہ انٹرنیشنل بارڈرز اوپننگ کے چانسز کہاں تک ہیں, کب تک ہیں اور 2021 تک کیا ہم ایکسپیکٹ کریں, کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ کتنے چانسز ہوں گے ٹیکنگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بیک. رائٹ. سیکنڈ میں کوٹ کرنا چاہوں گی انٹرنیشنل اسکاٹ موریسن پرائم منسٹر آف آسٹریلیا. ان کی طرف سے کیا رسپانس ہے اور انٹرنیشنل نیوز چینلز کے تھرو جو ہمیں رسپانس اور جو اپڈیٹس آ رہی ہیں اسکاٹ موریسن کیا اپنے بیان دے رہی ہیں. اس میں ابھی تو ریسٹرکشنس ہیں ٹیکنگ آف انٹرنیشنل بارڈرز کلوجر. ٹھیک ہے. اس میں چانسز ہیں کہ یہ ود دا پیسج آف ٹائم ایٹ دا اینڈ آف 2021 ایز کر دی جائیں گی. بارڈر ریسٹرکشنس جو ہے گریجولی سلولی اینڈ اسٹیڈلی جو ہے وہ ایز کی جائے گی ایٹ دا اینڈ آف 2021. سو یہ ابھی یہ کنفرم نیوز ہے اسکاٹ موریسن جو ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا جو فرسٹ موسٹ پرائیورٹی ہے وہ ہے ویکسینیشن آف آسٹریلین کمیونٹی جو بہت امپورٹنٹ ہے. سو وہ یہ دو پوائنٹس ہیں جو اسکاٹ موریسن کی طرف سے ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں. اور ود دا پیسج آف ٹائم اس میں ڈفرینٹ اسٹیٹس کی طرف سے ایجنسیز کی طرف سے بھی ہم فلیکسیبلٹی دیکھ رہے ہیں, پلاننگ ہے. اور کچھ جو اسٹیٹس ہیں وہ ایگزیکیوشنز آف پلاننگ بھی کر رہے ہیں جس میں ابھی میں کچھ فیو ڈیز بیک میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں وکٹوریا نے انٹرنیشنل ٹریولنگ جو ہے ریزیوم کی ہے. دے ہیڈ ٹیکن دا فلائٹس ٹیکنگ اوے اپروکسیمیٹلی 800 ٹریولرس اور وہ 8 اپریل کو جو ہے وہ لینڈ کی ہے وکٹوریا میں. رائٹ. اب بات کر لیتے ہیں اسٹیپس ٹیکن بائی آسٹریلیا. میں نے اس میں 2 پوائنٹس آپ کو کور کیے ہیں جس میں ہم نے بات کر لی ہے ریالٹی کیا ہے, اسپیکولیشنس کیا ہیں, اسکاٹ موریسن کا کیا ویژن ہے, پلاننگ کیا ہے. آبویسلی بارڈرس تو کھلنے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں فیکٹس کے اور آسٹریلین اسٹیٹس اور ایجنسیز یونیورسٹیز ان کی کیا پلاننگ ہے, ایگزیکیوشنس کیا ہیں اور فردر کتنے چانسز ہیں بارڈرس اوپننگ کے. رائٹ. ابھی ریسنٹلی اسکاٹ ساؤتھ آسٹریلیا جو ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اپنی ساؤتھ آسٹریلیا میں کہ دیر ول بی اے پراپر سیف کوارنٹین سینٹرز وڈ بی اویلیبل فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. ابھی کس بیس پہ ہوگا, کچھ ماہ پہلے جو ہے انٹرنیشنل ورکرز نے آسٹریلیا میں ٹریول کیا تھا اور انہوں نے کوارنٹین سینٹر میں جو ہے کوارنٹین سینٹر میں آسٹریلیا ساؤتھ آسٹریلیا کوارنٹین سینٹر میں کوارنٹین کیا تھا جو سکسیزفل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اکارڈنگ ٹو چیف پبلک آفیسر نکولا انہوں نے یہ اسٹیٹ کیا ہے, انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ جو ورکرز تھے انہوں نے لینڈ کیا تھا ریور لینڈ ریجن آف ساؤتھ آسٹریلیا اور وہ سکسیزفلی وہاں پہ لینڈ کیا تھا آفٹر کوارنٹین. رائٹ. اس کے بعد ساؤتھ آسٹریلیا کنفرم کر رہا ہے کہ ان کے پاس پراپر سیف کوارنٹین سینٹرز اویلیبل ہیں اور پاسبلٹی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو پراپر سیف کوارنٹین کے بعد یونیورسٹیز میں ریکروٹ کیا جا سکتا ہے. سو یہ ایک انڈیکیشن ہے. دس از دا پلس پوائنٹ, دس از دا سگنل وی آر گیٹنگ فرام آسٹریلیا. دیر ول بی اے چانسز ٹیکنگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بیک ان نیئر فیوچر. رائٹ. سو
ساؤتھ آسٹریلیا از ریڈی. بسائڈس ادر اسٹیٹس جو ہیں ان کی طرف سے کیا انڈیکیشن ہے اس پہ بات کریں گے. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی طرف سے کیا رسپانس ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وکٹوریہ نے آلریڈی ایک جو فلائٹ ہے, اور ابھی آج ریسنٹ نیوز سے میں ایٹ دا اینڈ آف دا ویڈیو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وکٹوریہ فردر کیا پلان کریے ٹیکنگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بیک, رائٹ. یونیورسٹیز کی طرف سے کیا رسپانس ہے اس میں ویسٹرن سڈنی یونیورسٹی جو ہے اس کے جو وائس چانسلر ہیں انڈیپینڈنٹ گلاور نے کنفرم کیا ہے کہ اگر جو ہے ویکسین رول آؤٹ کنفرم کر دیں کہ ویکسین رول آؤٹ کتنی سکسیزفل ہے اور یہ فردر جو ہے انٹرنیشنل ٹریولنگ اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس سے افیکٹ نہیں کرے گی, تو دیر ول بی چانسز کہ ہم انٹرنیشنل بارڈرس جو ہیں پارشلی اوپن کرنا شروع کرتے ہیں. اور انیشیلی دیر ول بی لیس نمبر آف اسٹوڈنٹس, لیکن انیشیٹو لیا جا سکتا ہے اوپننگ آف دا بارڈرس. سو یہ سیکنڈ ایجوکیشن ہے آپ سب کے لیے کہ آسٹریلیا جو اسٹل پلاننگ اپ ٹیکنگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بیک, اور ان کی پلاننگ جو ہے وہ فردر اب ایگزیکیوشن کی طرف جا رہی ہے. اور جو ان کا پلان ہے صرف کوریڈورس پرپوزل فار ریٹرن آف اوورسیز اسٹوڈنٹس ٹو نیو ساؤتھ ویلز, جس میں چانسز ہوں گے کہ وہ منیمم نمبر اسمال نمبر آف نمبرس جو ہے ان کو ریکروٹ کیا جائے گا اور گریجولی اس کو انکریز کیا جائے گا, keeping in mind the current situation or future situation of Australia, right. So یہ دو سچویشن ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میکفری یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف سڈنی ہے, انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. دے اسٹیٹڈ دے آر اسٹل لوکنگ فار دا پلان ٹیکنگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بیک, اور دے آر پرپوزنگ دا پلان بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ فار دا اکانومی آف دا آسٹریلیا اینڈ ریٹرائونگ دیئر ایجوکیشن سیکٹر, رائٹ. بیکاز میں نے آپ کو یہ لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے آسٹریلیا کا دیٹ از سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹ, اس میں جو ہے 40 بلین جو ہے ڈالرس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پر اینم, اور آلریڈی جو ہے 1/3 دے ہیو لاسٹ دیئر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. ان کمنگ فیوچر دیٹ وڈ بی امپاسبل فار آسٹریلیا ٹو بیئر دا لاس. سو اس میں فردر میں کوٹ کرنا چاہوں گی ہمارے جو آسٹریلیا کے انٹرنیشنل ایجوکیشن ایسوسیشن آف آسٹریلیا کے سی او ای ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر فل ہانیورتھ. انہوں نے یہ اسٹیٹ کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے آفیشیل نیوز میں کہ آسٹریلیا نے آلریڈی اپنی 1/3 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ مارکیٹ جو ہے وہ لوز کر دی ہے. اس کے بعد کمنگ ایئر میں ایسا ایک بگیسٹ لاس بیئر کرنا آسٹریلیا کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو رائٹ ناؤ آسٹریلیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ پلاننگ کرے اور اس کو پراپرلی ایکزیکیوٹ کرے ٹو انشور کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کمنگ منتھس میں آسٹریلیا میں اور ایجوکیشن پرووائڈر جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں, یونیورسٹیز, کالجز, اس میں ریکروٹ ہو جائیں گے, انرولڈ ہو جائیں, رائٹ. سو اس کے علاوہ دے آر آلسو انفورسنگ دا گورنمنٹ کہ ان کو جو ہے ویکسین پاسپورٹ الاؤ کرنے چاہیے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو آلریڈی جو ہے ان کی اسٹڈی اسٹارٹ تھی اور وہ ویکیشنس وغیرہ پہ اپنے ہوم کنٹری میں تھے اور وہاں پہ وہ اسٹینڈرڈ ہیں, کم از کم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ واپس آ سکے اپنے ویکسین پاسپورٹ الاؤ کرنے پہ کی بیس پہ, ٹھیک ہے. سو یہاں پہ یہ دوسرا چانس ہوگا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان نیئر فیوچر آفٹر جون 2021 کہ آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پرپوز پلان کرے گا اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے فیوچر میں کہ وہ آسٹریلین اسٹوڈنٹس کو واپس لے رہے ہیں, رائٹ. Besides, Federal Education Minister Ellen Tan ان کے ورڈس ہیں, they already have requested the cabinet, national cabinet, کہ وہ اس بات کو مد نظر رکھیں. they want to take the advice from national cabinet if COVID vaccine plan is going to be affected, if they are going to take international students back or not, right. It's really important. سو اگر تو ویکسین جو ہے وہ آسٹریلیا میں رول آؤٹ ہو رہی ہے اور ابھی بہت سارے نیوز میں بھی آ رہا ہے, اوتھینٹک سورسز سے میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ویکسین کے کچھ سائڈ افیکٹس بھی ہیں, بہت سارے آسٹریلینس جو ہیں, آسٹریلین کمیونٹیز جو ہیں وہ ریلکٹنٹ ہیں ٹیکنگ دا ویکسینیشن. سو کیپنگ ان مائنڈ ابھی وہ اس کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس انٹرنیشنل ٹریولنگ اور اسٹوڈنٹس کو واپس لینے سے ان کی جو کووڈ ویکسین ہے اس کو افیکٹ تو نہیں ہو رہا اور کتنے چانسز ہیں ٹیکنگ اپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بیک. یہ ابھی تک میں نے آپ کو جتنے بھی نیوز شیئر کیے ہیں دیز آر ویلڈ نیوز, اور میں اپنی ویڈیو کے اینڈ پہ آپ لوگوں کے کمنٹ اور ڈسکرپشن باکس میں آئی ول شیئر دا لنکس ایز ویل, یو کین چیک دیٹ, آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دیز ور دا اسٹیپس ٹیکن بائی انٹرنیشنل اسٹیٹس, ایجنسیز اینڈ یونیورسٹیز. اب جو اسٹل جو ہیں ابھی دے آر پریپیئرنگ دا پلان, دے آر پرپوزنگ دا پلان ٹیکنگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بیک ان فیوچر. اس کے علاوہ اگر ہم پاسٹ پہ تھوڑا سا غور کریں تو اس میں چارلس ڈارون یونیورسٹی دے چارٹرڈ دا فلائٹ اینڈ دے ٹوک اپراکسیمیٹلی 68 اسٹوڈنٹ نومبر میں فلائٹ لینڈ کی تھی چارلس ڈارون یونیورسٹی. آفٹر ورڈس وکٹوریہ از ٹیکنگ دا انیشیٹو رائٹ ناؤ, اور اس میں موسٹ پروبیبلی دیر ول بی چانسز کہ ان کمنگ منتھس مے بی ان مے. دس از دا بریکنگ نیوز, اور اس کے لیے آئی ول ریکمینڈ یو آل کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور فالو کریں, بیکاز یہ نیوز میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن اس کے لیے آپ کو یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کرنا ہوگا اینڈ یو کین گیٹ دا نیوز
کیونکہ وکٹوریا جو ہے May 24 سے آن ورڈ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے پلان کر رہی ہے ٹیک اپ دیم بیک, اور اس میں چانسز ہے, اس میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس, ورکرس اور جتنے بھی TR ہولڈرس ہیں ان کے لیے چانسز ہیں کہ 24 مئی سے آن ورڈ تقریباً 200+ جو ہیں ٹریولرس پر ویک ان کو اسٹارٹ کیا جائے گا. سو دس از اے بریکنگ نیوز. آج کی یہ فریش نیوز ہے, اس میں چانسز ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے. سو اسٹے ٹیونڈ. اس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور فالو کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور ہمیں فیس بک پہ, انسٹا, ٹویٹر پہ بھی فالو کرتے رہیں. اب بات کرتے ہیں فیوچر پراسپیکٹس آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. پرائز اینڈ کانس کیا ہیں, ٹھیک ہے. اب آبویسلی پرائز تو ایسے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. کانس دونوں طرف سے ہمارے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ اسٹوڈنٹس نے بھی سفر کیا ہے. انٹرنیشنل یونیورسٹیز آف آسٹریلیا اور آسٹریلین گورنمنٹ, اکانومی, ایجوکیشن سیکٹر سبھی سفر کر رہے ہیں. اب اس میں نقصان جو ہے آبویسلی ویسٹیج آف ٹائم, ایک اکیڈیمک ایئر جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا ویسٹ ہو رہا ہے, رائٹ. بسائڈس وہاں پہ فردر مور جو ہے ویزا جو ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے چانسز ہے, یہاں پہ ایک پلس پوائنٹ ہے. آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دیٹ ایز ویل. اس میں جو ہے جو آفیشیل ویب سائٹ ہے گورنمنٹ آف آسٹریلیا ہوم افیئرس کی, اس پہ وہ کیا فلیکسیبلٹی دے رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو. اگر ان کے ویزاز ایکسپائر ہو گئے, اس پہ ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی, ٹھیک ہے. اس میں فیس وغیرہ انکریز ہو رہی ہے, اور کچھ اسٹوڈنٹس کو ڈیفرمنٹ کی ایشوز فیس کرنا پڑ رہے ہیں. سو فرسٹ آف آل آئی ول ریکمینڈ یو آل, اگر تو آپ کا ویزا گرانٹ ہے اور آپ پلان کر رہے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے, تو آپ کے پاس بالکل چانسز ہیں. یوزلی یونیورسٹی جو ہے اپ ٹو 3 times ڈیفر کی آپشن دیتی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو, اور یو ریزرو دا رائٹ, یو کین گیٹ دا ڈیفرمنٹ. اور بائی دا وے اف یو گیٹ انرولڈ فار 1 or 2 سبجیکٹس, آپ کے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہو جائے گا, بیکاز آفٹر ویزا گرانٹ آپ 1-2 سبجیکٹس پڑھ بھی رہے ہیں, تو جیسے بارڈرس کھولیں گے تو آپ کے پاس زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ امیڈیٹلی ٹریول کر سکیں, رائٹ. ادروائز ڈیفرمنٹ کی آپشن آپ کے پاس ہے, یو کین گیٹ دا ڈیفرمنٹ, رائٹ. اب فردر میں بات کروں گی, اگر آپ کو ڈیفر کے بعد آپ کا ویزا اگر آپ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جس کا ویزا گرانٹ ہوا تو 1 February 2020 کے بعد اور آن ورڈ, اور آپ کووڈ کی وجہ سے, بارڈرس کلوجر کی وجہ سے ٹریول نہیں کر سکے, اور آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا اور آپ نے اسٹڈیز بھی کنٹینیو نہیں کر سکے, تو آپ کی جو آفیشیل گورنمنٹ آسٹریلیا کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے, ہوم افیئرس کی, اس میں یہ کلیئرلی مینشن ہے کہ آپ جب دوبارہ ویزا فائل کریں گے ویزا لاجمنٹ کے لیے, آپ کو دوبارہ فیس جو ہے ویزا فیس وہ پے نہیں کرنی ہوگی, رائٹ. انٹل دیٹ اس میں آپ کی کوئی اور جو ہے کنڈیشنز نہیں آ رہی ہیں, یہ کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے, آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, اس پہ ٹرمز اور کنڈیشنز اپلائی ہو رہی ہیں. اس میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ وہ اسٹوڈنٹ ہے جس کا ویزا گرانٹ ہوا ہے 1 February 2020 کے بعد, اور آپ بارڈر کلوجر اور بارڈر ریسٹرکشنس کی وجہ سے ٹریول نہیں کر سکے, اور آپ نے اپنی اسٹڈی اسٹارٹ نہیں کی, اور آپ کے پاس آپ نے ڈیفر لیے ہوئے, تو ان کیس آپ کو ویزا فیس ویور کی آپشن ملے گی جب آپ کو ویزا ری فائل کرنا پڑے گا. اس پہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ ایک فارم ہے دیٹ از 1545 COVID-19 فارم, جس میں آپ فردر جو ہے آپ کے پاس آپشن ہوگی, اور یہ انہیں اسٹوڈنٹس کے لیے جو میں آپ کو ٹرمز اور کنڈیشنز بتا رہی ہوں, وہ فارم فل ہوگا, اور یو وڈ گیٹ دا آپشن ٹو گیٹ دا آئلس ویور, ویزا فیس ویور, رائٹ. یہ ایک امپورٹنٹ انیشیٹو ہے ٹیکن بائی آسٹریلین گورنمنٹ. بسائڈس جو ادر اسٹیٹس ہیں, ہماری ایجنسیز ہیں آسٹریلیا کی اور یونیورسٹیز, دے آر اسٹل ٹرائنگ دیئر بیسٹ to get the proposed plan, and they are looking forward to have a plan and execution of the plan in near future. So let's see. اور اس میں چانسز ہیں جون کے بعد we get valid updates and execution of the plan. Concluding this video, I would like to refer a few statements of Health Minister Stephen Wade. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آسٹریلین گورنمنٹ ہے, they are actually looking forward for other agencies and authorities to have a proper and safe ٹریولنگ پلانس فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. اس میں چانسز ہیں وہ اس پلان کو دیکھ رہے ہیں, اور چانسز ہیں کہ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا آفٹر جون اور اکتوبر, رائٹ. اس کے علاوہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اسٹل دے آر لوکنگ اپ انٹو دی پلان. آپ نے ایگزیکیوشنس بھی دیکھی ہے, چارلس ڈارون یونیورسٹی وکٹوریا اسٹیٹس بھی اس میں بہت انٹرو ہیں. بسائڈس ڈفرینٹ اسٹیٹس اور ٹیریٹریز جو ہیں وہ اس آفٹر جون جو ہے وہ اس قابل ہوں گی کہ وہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو وہ ٹریول کروا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ آسٹریلیا اس جو ہے وہ بہت ہی کنسٹرکٹیولی ورک کر رہا ہے یونیورسٹیز کے ساتھ, ہیلتھ ایجنسیز کے ساتھ, فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ. تو دیر ول بی اپ چانسز کہ ان نیئر فیوچر ہمارے پاس ایک پراپر پلان ہوگا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے, اور ود دا پیسیج آف ٹائم جون کے بعد چانسز ہیں, اور مے بی ان اکتوبر دیٹ ول بی کنفرمڈ, رائٹ.
آپ اس ویڈیو کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ صرف یہ کہوں گی کہ پلیز جو بھی آپ کو ہمارے ہوم کنٹری میں ابھی پاکستان میں جو کووڈ کی سچویشن ہے وہ بہت ہی ورسٹ ہے، ٹھیک ہے، پلیز ایس او پیز کو فالو کیجیے کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ ایٹ دا ٹائم آف یور ایج گروپ جب آپ کا ٹائم آئے گا فار ویکسینیشن، گیٹ یور سیلف ویکسینیٹڈ اور اپنے آپ کو سیف رکھیے گا، ایس او پی کو فالو کیجیے گا کیونکہ انٹرنیشنل ٹریولنگ کے لیے بھی یہ فرسٹ کنڈیشن ہوگی کہ آپ ویکسینیٹڈ ہوں، رائٹ. کیونکہ ابھی وکٹوریا نے لاسٹ جو ٹریولنگ کروائی ہے قانچس ایئر لائن، ان کی فرسٹ جو ہے کنڈیشن وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل پیسنجرز جو ہے پراپرلی ویکسینیٹڈ ہونے چاہیے اور اکتوبر میں چانسز ہیں انٹرنیشنل ٹریولنگ کی، ٹھیک ہے. سو میک شیور آپ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں. گیٹ یور سیلف ویکسینیٹڈ امیڈیٹلی ونس دیر ول بی یور چانس، رائٹ. اور ود دا پیسج آف ٹائم نیوز آ رہی ہیں اور ابھی وکٹوریا نے جو نیوز شیئر کی ہے وہ میں آپ کو سورس بھی بتاؤں گی. نائل نیوز پہ انہوں نے کنفرم کیا، آج کی یہ نیوز ہے 28 اپریل کی یہ نیوز ہے جس میں انہوں نے کنفرم کیا کہ 120 ارائیولس ہوں گے پر ویک جس میں اسٹوڈنٹس اور ورکرس اور ٹی آر ہولڈرس بھی انکلوڈیڈ ہوں گے. تو دس از دا بگیسٹ نیوز. اسٹے ٹیونڈ. I will be coming up with more videos. Thank you so much.